بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل عملی کتاب الصالح صفحہ نمبر 26 تا 28 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج عملی کتاب حصہ بی صفحہ نمبر 75 تا 77 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا عملی کتاب کی جانب، صفحہ نمبر 75۔ سب سے پہلے بیٹا آج کی تاریخ نوٹ کیجیے، 28 اگست 2020 عیسوی، دن جمعہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ بیٹا آپ نے اسم معرفہ کی تعریف پڑھی تھی۔ اسم معرفہ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم علم، اسم موصول۔ پہلی قسم اسم ضمیر، وہ لفظ جو کسی جملے میں اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی جملے میں اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتی ہے۔ تو بیٹا قوسین کی علامت لگائیے اسم ضمیر کی تعریف، وہ لفظ جو کسی جملے میں اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتی ہے۔ مثلاً وہ، اس، ہم، تم، اپنا، تمہارا، ہمارا، میرا، اس کا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسم ضمیر کی تعریف اور آگے مثال۔ نمبر 1 خالی جگہوں میں اسم ضمیر لکھیے۔ بیٹا اسم ضمیر کا استعمال، خالی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں قوسین میں ضمیریں لکھی ہوئی، آپ نے درست اسم ضمیر کا انتخاب کرنا ہے۔ خالی جگہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، وہ، میں، تو اس میں درست وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ نمبر 2 خالی جگہ آج اپنی کتاب نہیں لایا، درست، میں آج اپنی کتاب نہیں لایا۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے بقیہ 3 اجزاء میں درست اسم ضمیر کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 جملے درست کر کے لکھیں۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 75 پر 2 خانے، ایک خانے میں غلط جملے، دوسرے خانے میں درست جملے لکھنے ہیں، اور ایک عملی کتاب میں ایک مثال کے طور پہ سمجھایا بھی گیا۔ ندا کو ندا کا سبق یاد نہیں ہے، درست جملہ، ندا کو اپنا سبق یاد نہیں ہے۔ یہ غلط جملہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ندا اسم کا تکرار ہے، اس وجہ سے جملہ غلط ہے۔ دوسرا جملہ، اس نے کہا کہ اسد کل اس کی امی کے ساتھ بازار گیا۔ اس نے کہا کہ اسد کل اس کی امی کے ساتھ بازار گیا۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ اس کی، لہٰذا اسے درست کر کے لکھیں گے، اس نے کہا کہ اسد کل اپنی امی ساتھ بازار گیا۔ اس نے کہا کہ اسد کل اپنی امی کے ساتھ بازار گیا۔ بیٹا یہ ہے درست فقرہ، درست جملہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ایک اور میں جملہ آپ کو درست لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ 2 رہ جائیں گے، آپ آسانی سے لکھ لیں گے۔ فرحین نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ کی لکھائی اچھی ہے۔ اب اس میں عائشہ اسم کا 2 مرتبہ تکرار ہے، لہٰذا فرحین نے عائشہ سے کہا کہ تمہاری لکھائی اچھی ہے۔ ابھی میں عائشہ کی فرحین نے عائشہ سے کہا کہ تمہاری لکھائی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ 2 جملوں کو درست کر کے سامنے لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 76 کی جانب۔ صفحہ نمبر 76 میں پیراگراف دیا گیا ہے، اس میں اسم ضمیر کے، یعنی اسم ضمیر کو خط کشیدہ کرنا آپ نے۔ عبداللہ کو عید کے لیے کپڑے خریدنے تھے، وہ بازار چلا گیا، وہ
کیونکہ آپ نے اسم ضمیر کی تعریف پڑھی تھی۔ اسم ضمیر وہ لفظ جو کسی جملے میں اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا عبداللہ عید کے لیے کپڑے خریدنے، عبداللہ کو عید کے لیے کپڑے خریدنے تھے، عبداللہ بازار چلا گیا۔ اب یہاں اسم کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال ہو، وہ بازار چلا گیا۔ اب اسی طریقے سے بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں مزید اسم ضمیر کی نشاندہی کرنی ہے، جیسے میں اگلے جملے میں بھی کر دیتا ہوں۔ اس نے کئی دکانیں دیکھی، اب یہ اسم ضمیر ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس پیراگراف میں اسم ضمیر کو از خود خط کشیدہ کیجیے۔ دوسری قسم اسم اشارہ۔ اسم اشارہ ایسے الفاظ جو کسی طرف اشارہ کرنے کے استعمال ہوتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں، جیسے اس، ان، ان، وہ وغیرہ قریب کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس، ان، وہ وغیرہ قریب کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اسم اشارہ قریب، اور دور کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ اسم اشارہ بعید کہلاتے ہیں، جیسے یہ، اس، ان قریب، اور وہ، اس، ان بعید کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے آپ بیٹا دیکھ رہے ہیں اس، اس، ان، ان، وہ، یہ۔ اب اس قریب کے لیے، ان بھی قریب کے لیے، وہ بعید کے لیے، اس بعید کے لیے، ان بعید کے لیے، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے اب قوسین کی علامت لگائیے بیٹا۔ یہ اسم اشارہ کی تعریف اور مثال۔ خالی جگہوں میں اسم اشارہ کی نشاندہی کرنی ہے، آپ نے خالی جگہ دی گئی ہے، قوسین میں سامنے لکھا ہوا ہے وہ، اس میری کتاب ہے، درست کیا ہوگا؟ وہ میری کتاب ہے، وہ میری کتاب ہے۔ اب ایک اور بیٹا کر لیتے ہیں، بوتل پانی کی ہے، یہ بوتل پانی کی ہے، اس، درست، یہ بوتل پانی کی ہے۔ اب بقیہ اجزاء کو از خود اسم اشارہ کا انتخاب کر کے آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ نمبر 5، جملے درست کر کے لکھیے۔ دو خانے بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، ایک میں غلط جملے، دوسرے میں درست لکھنے ہیں آپ نے۔ وہ کے پاس میری قلم ہے، اب اس میں درست اسم ضمیر کا انتخاب، وہ کے پاس، اس کے پاس میرا قلم ہے، اس کے پاس میرا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ان لڑکے کو چوٹ لگ گئی، یا ان لڑکے کو چوٹ لگ گئی، درست بیٹا اسم ضمیر کا انتخاب، اس لڑکے کو چوٹ لگ گئی۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ دو اجزاء کو یعنی غلط جملوں کو درست جملے میں از خود لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 77 کی جانب۔ تیسری قسم اسم علم۔ لفظ علم کے معنی نشان یا علامت کے ہیں۔ اردو قواعد میں یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو ابن قاسم، شمس العلماء وغیرہ۔ بیٹے اسم علم کی تعریف کہ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق۔ اب خالی جگہوں میں اسم علم سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ نمبر 1، خالی جگہ ہمارے قومی شاعر ہیں، بیٹا ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ خالی جگہ کو اسم علم کی مدد سے پر کرنا ہے۔ اب جیسے نمبر 4 پہ دیکھیں، طوطے کو میاں، خالی جگہ اسم علم یعنی خاص نام، میاں مٹھو، میاں مٹھو بھی کہتے ہیں، طوطے کو میاں مٹھو بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے اسم علم کی وجہ سے خالی جگہ کو از خود پر کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا اسم معرفہ کی چوتھی قسم، اسم موصول۔ وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں
وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ وہ یہ جو کوئی، جس کو، جسے، جنوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز وغیرہ، وہ یہ ہیں جو کوئی، جس کو، جسے، جنوں۔ اچھا اب دیکھیں بیٹا، یہ اسم موصول کی تعریف اور مثال تک قوسین کی علامت لگائیں۔ خالی جگہ کو اسم موصول سے پر کریں۔ نمبر 1، خالی جگہ بھی بازار جائے، میرے لیے بھی قلم لے آئے، میرے لیے بھی قلم لے آئے۔ اب درست اسم موصول کا انتخاب جو بھی بازار جائے، میرے لیے بھی قلم لے آئے۔ نمبر 2 کو بیٹا کر لیتے ہیں، خالی جگہ چاہو انعام دے دو، جس کو، جن کو، درست اسم موصول جس کو چاہو انعام دے دو۔ امید ہے تمام طلباء یہ اسم معرفہ کی اقسام کی تعریف بمائے مثال سمجھ گئے ہوں گے۔ اب از خود بقیہ اجزاء کو حل کر لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری 28 اگست بروز جمعہ، عملی کتاب صفحہ نمبر 75 تا 77 یاد کریں۔